اس قافلے نے مکہ اور مدینہ کے ان صحابہ کرام کی یاد تازہ کر دی جنہوں نے حضرت جعفر بن ابو طالب کی سربراہی میں حبشہ کی طرف اسلام کی پہلی ہجرت فرمائی، اور یہی ہجرت بنیاد بنی ریاست مدینہ کی۔ ایک دن نبی کریم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ حج کی تیاری کریں، تو صحابہ کرام نے رخت سفر باندھا اور روانہ ہو گئے۔ لیکن حج کے موقع پر جو مشرکین دشمنوں کے لیے بھی دروازے کھول دیتے تھے، انہوں نے مسلمانوں کے داخلے پر پابندی لگا دی، کیونکہ مسلمان بلا اجازت مکے میں داخل ہو رہے تھے۔ جب صحابہ کرام مکے کے قریب پہنچے تو مشرکین حدیبیہ کے مقام پر ان کے لیے گھات لگائے بیٹھے تھے، اس لیے مسلمانوں نے وہیں قیام کیا۔ اس قافلے نے مکہ اور مدینہ کے ان صحابہ کرام کی یاد تازہ کر دی جنہوں نے حضرت جعفر بن ابو طالب کی سربراہی میں حبشہ کی طرف اسلام کی پہلی ہجرت فرمائی، اور یہی ہجرت بنیاد بنی ریاست مدینہ کی۔ ایک دن نبی کریم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ حج کی تیاری کریں، تو صحابہ کرام نے رخت سفر باندھا اور روانہ ہو گئے۔ لیکن حج کے موقع پر جو مشرکین دشمنوں کے لیے بھی دروازے کھول دیتے تھے، انہوں نے مسلمانوں کے داخلے پر پابندی لگا دی، کیونکہ مسلمان بلا اجازت مکے میں داخل ہو رہے تھے۔ جب صحابہ کرام مکے کے قریب پہنچے تو مشرکین حدیبیہ کے مقام پر ان کے لیے گھات لگائے بیٹھے تھے، اس لیے مسلمانوں نے وہیں قیام کیا۔ اس قافلے نے مکہ اور مدینہ کے ان صحابہ کرام کی یاد تازہ کر دی جنہوں نے حضرت جعفر بن ابو طالب کی سربراہی میں حبشہ کی طرف اسلام